دیکھیے یہ جو آپ نے سٹوری ہمیں دی ہے اس کے اندر تو جو آلریڈی آرمی ایکٹ میں ترمیم ہو گئی تھی 2020 میں، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی ابھی بھی وزیر اعظم جو ہیں اگر کوئی آرمی چیف ریٹائر کر رہے ہیں تو ان کو رکھ سکتے ہیں مزید اور 3 سال تک. تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی پھر سے ان کو آرمی ایکٹ میں ترمیم کرنے کی ضرورت پڑ گئی؟ وہ تو آلریڈی ہے پروویژن. اس میں سمجھنا ہوگا کہ جو مجوزہ ترمیم لائی جا رہی ہے اس میں ایک چیز ہے کہ ری اپوائنٹمنٹ کے لفظ کے ساتھ ساتھ جو ری اپوائنٹمنٹ کا وہ لفظ جو 2020 میں پاکستان تحریک انصاف نے جو ترمیم کی تھی تو یہ لفظ اس میں ڈالا گیا تھا. آصف سعید کھوسہ صاحب نے تب یہ کہا تھا کہ آپ کو ترمیم کرنے، پارلیمنٹ سے یہ پاس ہوا. اب یہ ری اپوائنٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ریٹینشن کا لفظ بھی ایڈ کر رہے ہیں، انسرٹ کر رہے ہیں اس آرمی ایکٹ کے اندر 1952 کا جو ہے. اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اب یہ اس میں کیچ یہ ہے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ری اپوائنٹمنٹ وغیرہ یا ایکسٹینشن کی جب بات ہوتی تھی تو ہمیشہ ایک سارا پروسیس فالو کرنا پڑتا ہے کہ آپ کے پاس سمری چلے گی ڈیفنس منسٹری سے، وہ پرائم منسٹر کے پاس آئے گی، پرائم منسٹر سے اوکے کریں گے، کنسلٹیشن کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ جائے گی پریزیڈنٹ کے پاس، پریزیڈنٹ سے اوکے ہوگا نام تو پھر فائنلی وہ اوکے ہوگا. اب یہ سارا ایک کانسٹیٹیوشنل پورا ایک پروسیس ہے، اس میں ٹائم بھی لگتا ہے اور بہت سی چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں. تو اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ جب یہ ریٹینشن والی جو ترمیم ہے اگر یہ پاس ہو جاتی ہے CCLC میں جائے گی اور اس کے بعد کیبنٹ میں پاس ہو جائے گی، پارلیمان میں لائی جائے گی، تو اس میں یہ ہوگا کہ جب یہ پاس ہو جاتی آئین قانون میں شامل ہو جائے گی ایکٹ میں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ریٹینشن کا یہ لفظ جو ہے وہ پرائم منسٹر کو یہ پاورز دے گا کہ وہ جو سارا پروسیس ہے کانسٹیٹیوشنل اس کو بائی پاس کر کے پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں ون لائنر لکھیں گے اور وہ یہ ہوگا کہ دا پرائم منسٹر از ہیئر بائی پلیز ٹو ریٹین سچ اینڈ سچ آفیسر فار دس مچ ٹائم ڈیوریشن ٹل فردر آرڈرز، اس طرح کر کے. اور اس کے بعد تو وہ جو سارا تردد ہے سمریوں والا، صدر کے پاس جانے والا، جانا جو صدر PTI کا صدر ہے، ٹھیک ہے، بالکل یہ وہ کیچ ہے اس سارے معاملے کا. ریاض الحق صاحب، اب یہ جو نوٹیفیکیشن جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ سمپلی وزیر اعظم جو ہے ترمیم کر کے نوٹیفیکیشن کر دیں گے، کیا یہ معاملہ پارلیمنٹ میں جائے گا؟ جو ہم اس ترمیم کی بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ CCLC میں جائے گا. جو کابینہ کی کمیٹی برائے ذیلی جو کمیٹی ہے کابینہ کی کمیٹی برائے قانون سازی، تو اس میں یہ ڈسکس ہونا ہے. پچھلے آئندہ آنے والے 24 یا 48 گھنٹوں میں وہ ڈسکس ہوگا باقاعدہ. اسحاق ڈار صاحب اس کے ممبر ہیں. کیبنٹ سے CCLC سے اوکے کروائیں گے کیونکہ CCLC سے یہ جائے گا کیبنٹ میں، کیبنٹ سے یہ جائے گا منڈے کو جوائنٹ سیشن میں، اور جوائنٹ سیشن کے بعد ٹیوزڈے تک ہمارے سامنے کوئی نیا نام یا کوئی اس طرح کی خبر جو اب تک ہم تجسس میں ہے سارا پاکستان، ہمارے سامنے نام آ جائے گا. تو یہ جو جوائنٹ سیشن میں کیوں جائے گا؟ یہ جوائنٹ سیشن میں اس لیے جائے گا کہ اگر وہ جائے گا نیشنل اسمبلی پہلے، پھر اس کے بعد جائے گا وہ پھر سینٹ میں، اس میں ٹائم لگ سکتا ہے، اس کا اجلاس بلایا جائے، سب کو اکٹھا بٹھا کے ایک ہی دفعہ سب کو کاغذ دے کے ایک ہی دفعہ سارا کام ختم کروا دیا جائے گا.